اب لگ تو یہی رہا ہے کہ سمین اور اشنا مل کے کوئی پلاننگ کرنے والے ہیں۔ اشنا جسے کمال کی سچائی کا واقعی پتہ نہیں تھا تبھی اس کے جال میں پھنس گئی، ورنہ شاید وہ بری لڑکی بالکل نہیں ہے۔ لیکن اب جب اسے کمال کا رشتہ پتہ چلتا ہے کہ سمین کے ساتھ کیا ہے تو اسے بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے اپنی اس غلطی پہ، پر کیا کرے کہ گھر میں بھی کسی سے شیئر نہیں کر سکتی، پہلے ہی سب گھر والے اس کی وجہ سے خفا ہیں۔ وہ اپنی دوست سے اسی بارے میں ڈسکس کر رہی ہوتی ہے کہ میں عجیب کشمکش میں ہوں، بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی اس انسان سے دوستی کر کے، مجھے اس کا نہیں پتا تھا، لیکن اس کو تو میرا یقیناً سب کچھ پتا ہوگا کہ میں سمین کی بہن ہوں، اس کے باوجود اس نے مجھے بے وقوف بنانے کی کوشش کی۔ دل تو کرتا ہے کہ اس کی اصلیت سب کے سامنے لے آؤں، لیکن پھر ڈر لگ جاتا ہے کہ کہیں سمین کے لیے کچھ برا نہ کر دوں۔ اور یہ سب باتیں وہ جب اپنی دوست سے کال پہ شیئر کر رہی ہوتی ہے تو سمین اس کے پیچھے کھڑی اس کی ساری گفتگو سن لیتی ہے۔ تبھی وہ اشنا سے پوچھتی ہے کہ کس کے ساتھ دوستی ہو گئی تھی تمہاری، آخر کون ہے، مجھے اب ساری سچائی بتاؤ۔ اب جب اشنا دیکھتی ہے کہ سمین کو پتہ چل ہی گیا ہے تو وہ اسے یقیناً ساری سچائی بتا دے گی کہ کس طرح کمال نے اسے جان بوجھ کے ٹریپ کیا۔ اس نے کمال کو شادی میں نہیں دیکھا تھا، یقیناً یہ بھی کمال کی ہی کوئی چال ہوگی کہ وہ شادی میں اتنا کلوز ریلیٹیو ہونے کے باوجود اس کے سامنے تک نہیں آیا، ورنہ اتنا کوئی انسیڈنس تو بالکل نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اشنا سمین کو بتائے گی کہ میں نے کمال کو دھمکی دینے کی بھی کوشش کی، لیکن اس نے الٹا مجھے اتنی بڑی دھمکیاں دے دیں کہ میں اس کی سچائی بھی ادران بھائی کے سامنے نہیں لے کے آ سکتی، اور اس کے سارے میسیجز سمین کو دکھا دے گی۔ اب سمین چونکہ جانتی ہے کہ ادران بہت اچھے سے سمین کو سمجھ چکا ہے اور یقیناً وہ سمین کی بہنوں کے بارے میں بھی صحیح جانتا ہوگا، تو اسے یقین ہوتا ہے کہ ادران کو جب وہ ساری حقیقت سے آگاہ کر دے گی تو یقیناً وہ کسی بھی بات کا برا نہیں منائے گا، لیکن اس کے لیے انہیں کمال کو پروف کے ساتھ ادران اور شیلا کے سامنے ایکسپوز کرنا ہوگا۔ اسی لیے اب جو اشنا کمال کو بلاتی ہے ملنے کے لیے تو مجھے یہی لگتا ہے کہ یہ سب سمین کی پلاننگ سے ہی ہوا ہوگا۔ عین ممکن ہے کہ سمین اشنا کو فوٹوز میں لیے بغیر ہی کمال کی فوٹوز بنا لے اور اس کے بعد شیلا کو یہ دکھائے کہ آپ کا ہسبینڈ کسی لڑکی کے ساتھ انوالو ہے اور آپ کو اس پہ کڑی نظر رکھنی چاہیے، یا یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ادران کو ساری سچائی سے پہلے ہی آگاہ کر دے اور اس کے بعد ادران نے خود ہی یہ پلان کیا ہو کہ اشنا کو اس کو ملنے کے لیے بلانا ہوگا، ورنہ کمال اس قدر جھوٹا ہے کہ صاف ادران نے اسے لڑکی کے ساتھ دیکھ لیا لیکن اس کے باوجود وہ مکر گیا اور یہی بول دیا کہ یہ تو میں اپنی بہن ماریا کے ساتھ جا رہا تھا۔ بہرحال اب کمال کی سچائی تو سب کے سامنے بہت جلد ایکسپوز ہونے والی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ شیلا سمین کو پتہ نہیں کیوں بالکل بھی پسند نہیں کرتی۔ سمین اپنی طرف سے جان لڑا دیتی ہے اور پوری کوشش کرتی ہے کہ شیلا کے ساتھ دوستی کر سکے۔ اسے اپنا ایک واقعہ بھی سناتی ہے کہ میں ایک دفعہ اسکول میں جاب کر رہی تھی کہ اس اسکول کے پرنسپل نے جاب چھوڑ دی۔ اب نئے پرنسپل کے لیے جو کرائیٹیریا تھا میں اس پہ بالکل پورا اترتی تھی، لیکن ایک اور ٹیچر جن کا ایکسپیرینس میرے سے زیادہ تھا اور وہ اسکول میں بہت پہلے سے جاب کر رہی تھی، انہیں لگا کہ مجھے پرنسپل بنا دیا جائے گا، اسی وجہ سے انہیں مجھ سے نفرت ہو گئی اور انہوں نے بلا وجہ ہی مجھے اپنا دشمن سمجھ لیا، حالانکہ میں نے تو پرنسپل بننے کے لیے اپلائی ہی نہیں کیا تھا۔ اسی طرح وہ شیلا کو سمجھاتی ہے کہ میں اس گھر کی بہو ہوں اور آپ اس گھر کی بیٹی ہیں، آپ کا مقام ہمیشہ وہی رہے گا جو آپ کا ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں اس گھر پہ قبضہ کر کے آپ کو اس گھر سے نکلوا دوں گی تو ایسا ہرگز نہیں ہونے والا، کیونکہ میرا تو ایسا کوئی پلان ہی نہیں ہے۔ سمین کی یہ باتیں سننے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے تو شیلا کا موڈ بھی اچھا ہو جاتا ہے اور وہ سمین سے دوستی بھی کر لیتی ہے، لیکن اس کے بعد جب وہ اپنے کمرے میں جا رہی ہوتی ہے تو اچانک اس کی نظر ادران اور سمین پہ پڑتی ہے۔ ادران جب سمین سے محبت کا اظہار کرتا ہے تو شیلا کو بلا وجہ سے جیلسی شروع ہو جاتی ہے، شاید اس کی اپنی زندگی میں اب محبت باقی نہیں رہی، لیکن ایٹ لیسٹ اسے یہ تو سوچنا چاہیے کہ اس کی بھابھی کی ابھی شادی ہوئی ہے۔ پتہ نہیں اس طرح کتنی زیادہ بہت سالوں پہلے شادی کی ہوئی نندیں جب اپنی بھابھیوں کے لیے بھائی کے دل میں محبت دیکھتی ہیں تو بلا وجہ ہی ان کے مخالف ہو جاتی ہیں۔
اور اس کے بعد ان کا سارا زور اسی بات پہ ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے بھائی کے دل میں اس کے لیے نفرت پیدا کر دی جائے۔ شاید اسی لیے بھی شیلا کو اس گھر میں نہیں ہونا چاہیے تھا، بلکہ شادی کے بعد اسے اس کے اپنے گھر میں ہونا چاہیے تھا۔ یہی دنیا کا نظام ہے اور یقیناً یہی بہترین نظام ہے۔ بہرحال اب شیلا کو ٹینشن ہو جاتی ہے کہ کمال کو ناراض ہو کے گئے ہوئے 3 دن ہو گئے ہیں اور اس نے ابھی تک کوئی کانٹیکٹ ہی نہیں کیا، حالانکہ پہلے تو گھنٹے بعد ہی واپس کال کر لیتا تھا۔ ادھر کمال کی ماں کو بھی فکر ہو رہی ہے کہ اگر تم نے شیلا سے رشتہ توڑ دیا تو بلا وجہ ہی ہماری زندگی مشکلات میں آ جائے گی۔ پر کمال کا اس وقت شیلا میں بالکل انٹرسٹ نہیں ہے اور وہ اپنی ماں کو صاف صاف بتا دیتا ہے کہ اب کے بار تو شیلا خود ہی آئے گی اور ایک دفعہ اس کا بزنس اور اس کا کلفٹن والا فلیٹ میرے نام لگ جائے، اس کے بعد اس کو مزہ چکھاؤں گا۔ اب یقیناً کمال کا یہی پلان ہوگا کہ شیلا اس دفعہ اس کو منانے آئے تو کمال اسے کہہ دے کہ وہ گھر مجھے اپنا بالکل محسوس نہیں ہوتا اور تمہیں یہیں پہ رہنا پڑے گا میری ماں کے گھر میں۔ اب شیلا تو ظاہری بات ہے اتنے چھوٹے سے گھر میں رہنے والی نہیں، تو یقیناً کمال اسے کہے گا کہ اگر تم اپنے فلیٹ میں مجھے لے کے جانا چاہتی ہو تو وہ فلیٹ میرے نام لگانا ہوگا تاکہ تم مجھے روز روز تانے دے کے گھر سے نکال نہ سکو۔ پر کیا سامعین کمال کی سچائی اس سے پہلے ہی شیلا کے سامنے لے آئے گی؟ یہ تو ہمیں آنے والی ساتھ میں ہی پتہ چلے گا۔ بہرحال ادھر حسن صاحب کی اوپن ہارٹ سرجری ہونی ہوتی ہے جس میں زمین کا باپ شجاعت ہی ان کی پوری طرح سے مالی مدد بھی کرتا ہے اور ایموشنل سپورٹ بھی دیتا ہے۔ نیرہ بیگم کو تو بہت شدید غصہ آتا ہے کہ پہلے ہی ان لوگوں نے سرمین کے جہیز کے پیسے بھی ابھی تک واپس نہیں کیے اور اب کمیٹی کے پیسے جو کہ اشنا کے لیے جیوری خریدنے کے لیے اکٹھے کیے تھے وہ بھی آپ انہی لوگوں پہ لٹا کے آ رہے ہیں۔ لیکن تابندہ دل سے شرمندہ ہے اب اور اسے اپنے بیٹے شاہزیر سے واقعی نفرت محسوس ہو رہی ہے کہ اتنی اچھی فیملی کی لڑکی سے اس کا رشتہ جڑنے والا تھا، لیکن اس نے عین ٹائم پہ جو دھوکہ دیا اس کی وجہ سے تابندہ اور حسن کو زندگی بھر ان لوگوں کے سامنے شرمندہ رہنا پڑے گا۔ اب انہیں کیا پتا کہ جولی کس بلا کا نام ہے اور شاہزیر وہاں پہ کتنے برے طریقے سے پھنس چکا ہے۔ انہیں تو یہی لگ رہا ہے کہ شاہزیر نے شاید لالچ کے لیے اور محبت کے لیے ہی بھاگ کے جولی سے شادی کی ہے۔ یہ تو اب شاہزیر کبھی جیل سے چھوٹ کے پیسے اکٹھے کر کے واپس پاکستان آ پائے گا تو ہی ان لوگوں کو بتا سکے گا کہ کیا کیا بیتی اس کے ساتھ اور اسے سمین کو دھوکہ دینے کی کیسے سزا ملی۔ بہرحال شجاعت صاحب حسن اور تابندہ پہ ناراض نہیں ہوتے اور نیرہ سے بھی کہتے ہیں کہ حسن میرا بچپن کا دوست ہے، میں جانتا ہوں کہ شاہزیر اگر یہاں سے گیا بھی ہے تو یقیناً حسن کو اس کے بارے میں بالکل معلوم نہیں ہوگا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ شاہزیر کے جانے سے بالآخر ہماری زمین کو تو فائدہ ہی ہوا ہے، ورنہ اگر شاہزیر اسے دھوکہ دے کے نہ جاتا تو وہ ادران سے شادی بھی کیسے کرتی اور اس کے ساتھ دل سے کیسے ہمیشہ رہنے کے لیے راضی ہوتی۔ اس لیے جب اللہ نے ہمارا کچھ برا کیا ہی نہیں تو بلا وجہ ہم نفرتیں کیوں پالیں۔ شجاعت صاحب کی یہی پازیٹیو سوچ یقیناً ہمیشہ ان کے لیے فائدہ مند ہوگی اور اشنا اور نیلی کے لیے بھی بہت اچھے اسباب بنیں گے۔ پر آگے کی سٹوری میں کیا ٹویسٹ آنے والے ہیں یہ سب جاننے کے لیے ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈز کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔